السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ جب چاروں امام حق پر ہیں تو پھر کسی ایک کی ہم اقتداء کیوں کریں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سا فقہ ہمیں فالو کرنا چاہیے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کون سا فقہ صحیح ہے؟ کیا چاروں فقہ صحیح ہیں یا کوئی ایک فقہ صحیح ہے؟ آئیے ان تمام سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں کور کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بتلانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے یا حدیث کا راستہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جو لوگ انعام یافتہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہی قرآن اور حدیث کا راستہ ہے۔ اس بات سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ چار امام جو ہیں یہ چار امام بھی حق پر ہیں، کیونکہ کوئی بھی دنیا کے اندر رہنے والا انسان ان چاروں اماموں کو فاسق اور فاجر نہیں کہتا، بلکہ ان لوگوں کو انعام یافتہ لوگوں میں شمار کرتا ہے۔ یہ چاروں امام حق پر ہے۔ دنیا میں بسنے والے انسانوں نے ان کے علم کی تصدیق کی ہے، انہوں نے اپنے علم کا لوہا اس دنیا کے اندر منوایا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کی تقلید کیوں کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ان اماموں میں آپس میں عقائد میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بھی امام کسی اسلام کے عقیدے کے اندر اختلاف رکھتا ہے اور اس عقیدے کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ امام خود دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بلکہ ان اماموں میں جو آپس میں اختلاف ہوا ہے وہ فقہی اختلاف ہے، جو فقہ مرتب کیا ہے، اور جو فقہ انہوں نے مرتب کیا ہے وہ فقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ فقہ مطلب قرآن اور حدیث سے جو مسائل ان لوگوں نے نکالے ہیں یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، لیکن یہ مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترتیب شدہ یعنی مرتب نہیں تھے۔ ان اماموں نے ان مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مرتب کیا ہے۔ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں موجود تھی لیکن ترتیب دی ہوئی نہیں تھی، ان کو جامع اور شاندار انداز میں بعد میں امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام داود، امام ترمذی وغیرہ نے ان لوگوں نے حدیثوں کو اپنی کتابوں کے اندر ایک مرتب شکل میں امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی۔ جس طریقے سے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی لیکن مرتب نہیں تھی، مرتب ان لوگوں نے بعد میں کیا، اسی طریقے سے فقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا لیکن مرتب نہیں تھا، مرتب ان لوگوں کے زمانے میں انہوں نے خود کیا اور پھر اس کو آسان شکل دے کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ جس طریقے سے مصحف عثمانی یعنی جو قرآن شریف آج ہم نسخے میں پڑھتے ہیں یہ اس طریقے سے ترتیب دیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ اب اگر آج کوئی اعتراض کرے کہ مصحف قرآنی کہاں سے ثابت ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا، تو پھر ہم اس قرآن کو اس طریقے سے ترتیب دے کر کیوں پڑھتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا لیکن مرتب نہیں تھا، مرتب اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اسی طریقے سے یہ فقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا لیکن مرتب اس کو ان چاروں اماموں نے کیا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے فقہ کو مرتب کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں فقہ کو مرتب کرنے کی ضرورت پیش نہیں پڑی، بلکہ جب ضرورت پڑی تب اس کو مرتب کر دیا گیا۔ اب ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب چاروں امام صحیح ہیں تو پھر ہم کسی ایک کو فالو کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے چاروں اماموں کو ایک ساتھ فالو کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سے خواہشات کا دروازہ کھل جائے گا، اس سے دین ایک مذاق بن کر کے رہ جائے گا۔
جیسے مثلاً اگر ایک انسان وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد اس کے بدن سے خون نکل جائے تو اب امام شافعی کے نزدیک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر کوئی اس سے یہ کہے کہ بھئی تیرا وضو ٹوٹ گیا، تو وہ یہ کہے گا کہ میں اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کسی بچی کو ہاتھ لگایا، امام شافعی کے نزدیک اب اس کا وضو ٹوٹ گیا اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اب اگر کوئی اس سے یہ کہے کہ بھئی تیرا وضو ٹوٹ گیا، تو وہ یہ کہے گا کہ میں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں۔ اب اگر وہ انسان اسی وضو سے نماز پڑھ لیتا ہے تو دونوں اماموں کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن وہ اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے یہ سمجھے گا کہ اس کی نماز ہو گئی۔ اس سے دین ایک مذاق بن کر کے رہ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نکاح کرتا ہے اور نکاح میں وہ کسی فاسق انسان کو اپنے نکاح کا گواہ بناتا ہے تو امام شافعی کے نزدیک اس کا نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک فاسق نکاح میں گواہ نہیں بن سکتا، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اب نکاح کے بعد اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ اب کسی بھی امام کے نزدیک وہ بیوی اس کے نکاح میں نہیں رہی، یعنی اب یہ اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اب اگر یہ انسان اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے یہ کہے کہ چونکہ امام شافعی کے نزدیک تو میرا نکاح ہی نہیں ہوا تھا، اب جب میرا نکاح نہیں ہوا تو پھر میری طلاق بھی نہیں ہوئی، اور وہ دوبارہ 2 گواہوں کی موجودگی میں اس سے نکاح کر لے گا، تو بتائیے اس نے دین کا مذاق بنا کر کے رکھ دیا، اپنی خواہشات کے مطابق دین کو وہ ڈھال رہا ہے۔ اسی وجہ سے چاروں اماموں کو کسی ایک وقت کے اندر فالو نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے تو اب عدل اور انصاف کی بات بھی یہی ہے کہ جب اتنے بڑے ائمہ ان مسائل میں اتفاق نہیں کر سکے تو اس کو اختلاف ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اب آج کے زمانے میں، آج کی صدی میں کوئی انسان اپنی رائے پیش کرے اور وہ یہ کہے کہ نہیں فلاں امام کی بات صحیح ہے، فلاں مسئلے میں فلاں امام کی بات صحیح ہے، تو بتائیے یہ بات کہاں تک صحیح ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات جو یاد رکھنی بہت ضروری ہے، تقلید جو ہوتی ہے کبھی بھی قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہوتی، اور نہ ہی تقلید کبھی قرآن اور سنت کے خلاف ہو سکتی ہے، بلکہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو قرآن اور حدیث نے بہت صاف صاف اور وضاحت کے ساتھ امت کے سامنے پیش کر دیے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور ان کے علاوہ دیگر مسائل ہیں۔ اس میں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ تقلید ان مسائل میں ہوگی جہاں حدیثیں دونوں طرف ہوں گی، یا ایک طرف حدیث ہوگی اور ایک طرف قرآن کریم کی کوئی آیت ہوگی۔ جیسے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بنو قریظہ کی جو حدیث ہے، صحابہ کرام کی جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہ پڑھنا۔ اب جب صحابہ کرام چلنے لگے تو راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی۔ اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو۔ اب دونوں دلیلوں میں آپس میں تعارض ہو گیا۔ ایک صحابہ کرام کی جماعت کہہ رہی ہے کہ نماز ابھی پڑھ لیجئے، اور ان لوگوں کا مقصد حدیث کو رد کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی وجہ سے حدیث شریف کے اندر تعویل کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ تم بنو قریظہ کے اندر پہنچ کر کے نماز پڑھ لو، لیکن ہم نہیں پہنچے تو ہم ابھی سے نماز پڑھ لیتے ہیں کہیں قضا نہ ہو جائے۔ اور نہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں کہ حضور کے قول پر عمل کرنا ہے۔ اب دونوں حدیث پر عمل کر رہے ہیں، لیکن دونوں حدیث کے الگ الگ معنی مراد لے رہے ہیں۔ اب کچھ صحابہ نے نماز پڑھی اور کچھ نے بنو قریظہ کے اندر جا کر کے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جماعت سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تقلید صرف انہی جگہ کے اندر ہوئی ہے جہاں فقہی اختلاف ہے، بلکہ عقائد کے معاملے میں کسی کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت اہم معلومات فراہم ہوئی ہوگی۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے اور اپنے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔